بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اکرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا واقعہ بتانے جا رہے ہیں کہ جسے سننے کے بعد آپ کے دل میں رمضان المبارک کی عظمت و بزرگی کا چراغ روشن ہو جائے گا۔ محترم بزرگوں اور دوستو، رمضان المبارک ہی وہ پیارا مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور اپنے بندوں سے بہت خوش ہوتا ہے۔ رمضان المبارک کی عظمتوں برکتوں سے بھری ہوئی بہت ساری حدیثیں موجود ہیں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رمضان المبارک بہت ہی عظمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی تو افطار کے وقت اور دوسری خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اس حدیث پاک کے مطابق روزہ دار کو دو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں۔ ایک خوشی جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، آپ نے تجربہ کیا ہوگا کہ سارا سال کھانے پینے میں وہ لطف نہیں آتا جو روزہ دار کو افطاری کے وقت میسر آتا ہے۔ دوسری خوشی لقائے باری تعالی ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کی ساری نیکیاں 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دی جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سوائے روزہ کے کہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے معلوم ہوا کہ تمام نیکیاں 10 سے 700 گنا بڑھا دی جائیں گی، مگر روزہ دار کے متعلق خالق دو جہاں نے فرمایا، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا عطا کروں گا۔ اس حدیث پاک میں جو لفظ اجزی ہے اس کو اجزا بھی پڑھا جاتا ہے۔ پھر اس حدیث کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ سبحان اللہ! ہر عبادت کا ثواب جنت ہے، روزہ دار کے لیے لقائے خالق جنت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزے اور قرآن بندے کی شفاعت کریں گے۔ روزے عرض کریں گے، اے اللہ، میں نے اس کو دن میں کھانے پینے اور شہوت سے روکا، اس لیے تو اس کے لیے میری شفاعت قبول فرما۔ اور قرآن کریم کہے گا، میں نے اسے رات میں سونے سے روکا، لہٰذا اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ پس دونوں کی شفاعت قبول ہوگی۔ محترم بزرگوں اور دوستو، ان احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہ بات واضح ہو گئی کہ روزہ مومن کے لیے عظیم سرمایہ آخرت ہے۔ علامہ عبدالرحمن صفوری رحمۃ اللہ علیہ نزہۃ المجالس میں ایک روایت نقل فرماتے ہیں، بخارا شہر میں ایک مجوسی کا بیٹا مسلمانوں کے بازار میں ماہ رمضان المبارک میں دن کے وقت سرے عام کھانا کھا رہا تھا۔ بیٹے کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھ کر اس کے مجوسی باپ نے اس کے منہ پر زور سے تماچا مارا اور اسے سختی سے ڈانٹتے ہوئے کہا کہ تجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ رمضان المبارک مسلمانوں کے روزوں کا مہینہ ہے؟ بیٹے نے جواب دیا، اے ابا جان، تم بھی تو اس مہینے میں دن کے وقت کھاتے پیتے ہو۔ تو مجوسی نے جواب دیا، یہ تو درست ہے کہ میں روزہ نہیں رکھتا، مگر میں اس مبارک مہینے کا احترام کرتے ہوئے لوگوں سے پوشیدہ ہو کر چھپ کر کھاتا پیتا ہوں۔ چنانچہ وہ مجوسی جب اس دار فانی سے رخصت ہوا تو بخارا کے ایک شخص نے اسے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ٹہل رہا ہے، تو اس نے پوچھا، اے مجوسی، تو مسلمان نہ تھا، پھر جنت میں کیسے پہنچ گیا؟ تو مجوسی نے جواب دیا کہ میں رمضان المبارک کا احترام کیا کرتا تھا، اور ماہ رمضان المبارک کے احترام کرنے ہی کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے مجھے مرنے سے پہلے اسلام لانے کی توفیق بخشی اور میری موت بحالت اسلام پر ہوئی اور دولت ایمان سے بہرہ ہوا۔ مجھے رمضان المبارک کا احترام کرنے کے صلے میں جنت عطا ہو گئی۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اگر ایک مجوسی رمضان المبارک کا احترام کرے تو اسے اس کے طفیل دولت اسلام اور جنت کا انعام حاصل ہو جاتا ہے، تو پھر جو حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی اور غلام ہو تو وہ کیوں جنت میں نہ جائے گا؟ مقام افسوس ہے کہ ہم مسلمان ہو کر ماہ رمضان المبارک کا احترام اور اکرام نہیں کرتے۔ روزہ رکھنا تو دور کی بات، کھلم کھلا کھانے پینے سے باز نہیں آتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے
کہ وہ ہمیں اپنے محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وسیلہ جلیل سے ماہ رمضان المبارک کا احترام کرنے، اس میں روزے رکھنے اور فیوز و برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔